ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک طیب مطہر اور معلی کلمات اللہ احکم الحکیمین، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و ریزا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن علی ھذا القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، گزشتہ سے پوستہ خطبہ جمعہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ آداب زندگی میں وہ اعمال جو انسانی تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں ان کی آگاہی حاصل کر رہے تھے۔ پچھلا جمعہ قرآن مجید کی بے حرمتی اور اس میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس عنوان سے تھا۔ اس سے پہلے آپ نے مسلسل 5 خطبات سنے ہیں اسی آداب زندگی میں کبھی اعمال جو انسانی تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ آج اسی سلسلے کا 6واں خطبہ جمعہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ میں صرف ان کو مختصر سا آپ کے سامنے جو بیان کر چکا ہوں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آج کے جو عمل ہم نے نہیں کرنا ہے، جو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کہا ہے کہ کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے، اس کی شایان شان نہیں ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کا مذاق اڑائے۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کو لائق نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے۔ اجتماعی طور پہ کہا ہے کہ کسی قبیلے کے لیے، کسی ذات اور برادری کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے قبیلے، ذات اور برادری کا مذاق اڑائے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ کسی کا الٹا نام پکارنا یہ بھی اچھا کام نہیں ہے، اعمال میں سے یہ ایک برا کام ہے۔ جس کا جو نام ہے اس کو اسی نام سے بلاؤ، یقیناً ہر بندہ یہی چاہتا ہے، اور انسانی تعلقات میں یہ ایک بہترین کام بھی ہے تعلقات کو شاندار کرنے کے لیے کہ آپ کسی کو عزت کے ساتھ بلائیں گے، یقیناً وہ آپ کو بدلے میں عزت ہی دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے، بدظنی سے منع کیا ہے کہ یہ برے کام ہیں، یہ اچھا عمل نہیں ہے کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لینا، اپنے دل و دماغ میں کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر لینا۔ چوتھا کام جو آداب زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا ہے، وہ فرمایا ہے کہ کسی کے عیبوں کی ٹو نہ لگایا کرو، تجسس نہ کیا کرو۔ عیبوں کی ٹو لگانا، کسی کے ویک پوائنٹس تلاش کرنا، یہ ایک اچھے انسان کی، ایک مومن کی جو ہے یہ نشانی نہیں ہے، یہ ایسا کام نیک لوگ نہیں کرتے ہیں۔ جو یہ کام کرتا ہے وہ یقیناً جہاں اپنے معاشرے کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، وہیں وہ اپنے آپ سے اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں 5واں کام جس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں وہ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔
اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مر جائے، مردہ ہو، اس کا لاشا تمہارے سامنے پڑا ہو، اور تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے اس مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر اللہ کہتے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تمہیں اس سے کراہت آئے گی، تمہیں اس سے نفرت آئے گی، تم ایسا نہیں کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے دل میں خشیت الہی پیدا کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بے بہار رحم کرنے والا ہے۔ حضرات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حصہ میں جس عمل سے منع کیا ہے وہ ہے غیبت کرنا۔ غیبت کی آسان اور سادہ الفاظ میں اگر اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف میں آپ کو بتا پاؤں تو وہ اس طرح سے بنتی ہے کہ کسی بھی شخص کے اندر کوئی برائی ہے، کسی بھی شخص کے اندر کوئی ایسا فعل ہے جو خلاف شریعت ہے یا معاشرے کے لحاظ سے وہ ایک برا کام ہے، آپ اس کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، تو ایسا کرنا اسلامی روح سے غیبت کہلاتا ہے۔ یعنی کسی شخص کے اندر کوئی برا کام ہے، اس کی کوئی بری علت ہے، بری عادت ہے، اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، ذکر کرنا، دوسرے لوگوں کو بتانا کہ اگر آپ اس کی موجودگی میں بتائیں تو وہ کام، وہ بات اس کو بری لگے، یہ عمل غیبت کہلاتا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی کا کوئی ویک پوائنٹ آپ کے ہاتھ آ گیا ہے، اگر کسی کی کسی بری علت کا آپ کو علم ہو گیا ہے، تو ایک بہترین مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کی اصلاح کرتا ہے، وہ اسے اس چیز سے روکتا ہے، اس عمل سے باز کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ضرور کیجئے کہ آپ اس کا بیان اس کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کے سامنے نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تعریف کی، صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے سوال کر لیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو وہ بیان کرتے ہیں جو علت، جو برائی، جو غلط بات اس کے اندر موجود ہے، کیا یہ غیبت کہلائے گی؟ تو نبی علیہ السلام کا جواب سنیے اور پھر دیکھیے میں اور اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کہاں پہ کھڑا ہے۔ کہا میرے صحابی، جس کے اندر بری بات موجود ہے، کوئی برا فعل، کوئی برا عمل کر رہا ہے اور تم اس کی غیر موجودگی میں بیان کرتے ہو، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اگر وہ بات، وہ عمل، وہ عادت، وہ فعل اس کے اندر نہیں ہے اور تم اس کی غیر موجودگی میں کرتے ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان کہلاتا ہے۔ ایک چیز کسی کے اندر موجود ہے بری، اس کا بیان اس کی غیر موجودگی میں کرنا یہ غیبت ہے، اور ایک ہے نہیں، پلے سے اپنی طرف سے ڈال کر اس کے اوپر بیان کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بہتان ہے اور یہ بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے یہ کبیرہ گناہ ہے غیبت کرنا اور بہتان بازی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو برائی نہیں ہے اس کا ذکر کرنا بہتان ہے، اور برائی موجود ہے اس کا اپنے اس بھائی کی غیر موجودگی میں ذکر کرنا یہ غیبت کہلاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ کتنا برا کام ہے، یہ کتنا برا عمل ہے۔ غور کیجیے آیت کے ترجمہ کے اوپر کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی بھی اگر اہل ایمان ہے، آیت کا سٹارٹ یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، کہا جو تم میں سے ایمان والا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ایمان والے کی غیبت کرے، یہ اچھا کام نہیں، اللہ تمہیں اس سے روکتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی نہ تم میں سے یہ کام کرے، مطلب کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ایز اے مثال ایک بات کی ہے کہ اگر غیبت کی سزا کا تمہیں علم ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے،
تو یہ سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی اگزامپل آگے اللہ نے دی ہے. فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا ماں جایا سگا بھائی ہو اور وہ فوت ہو جائے، اس کی میت ہو، لاشا اس کا تمہارے سامنے پڑا ہو اور تمہیں کہا جائے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر اس کا گوشت بناؤ اور پکا کر ہنڈیا میں اسے کھاؤ؟ کیا تم میں سے ایسا کوئی شخص ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ کویسچن مارک سٹائل میں اللہ یہ پوچھ رہے، یہ مثال دینے کے ساتھ سمجھا رہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہ بتاؤ کہ تمہارے سامنے تمہارے کسی بھائی کا لاشا پڑا ہو، وہ فوت ہو جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اس کی میت کے اوپر رونا نہیں بلکہ اس کے جسم کو کاٹو، اس کا گوشت بناؤ اور پکا کر کھاؤ، کیا تم میں سے کوئی کھائے گا؟ ایسا نہیں کر سکتے. اللہ کہتے فَكَرِهْتُمُ، تمہیں اس سے کراہت آئے گی. اس بات کو سوچتے ہوئے اگر کوئی تمہیں مشورہ دے گا تمہیں اس پہ غصہ آئے گا، تمہیں نفرت ہوگی اس بات سے، تمہارے دل کو تکلیف پہنچے گی، ٹھیس پہنچے گی. بھائی میرا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، مجھے اس کے جانے پہ، اس کی جدائی پہ افسوس ہے، میں غم زدہ ہوں، اور تم مجھے کہتے ہو کہ اس کا گوشت کھاؤ. یہ تمہارے لیے تکلیف دہ بات ہے، تمہارے لیے پریشانی کی بات ہے. یہ تمہارا رب تمہیں بتا دیتا ہے کیونکہ اسی نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری طبیعت سے ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر واقف ہے. تو اللہ اس مثال کو دینے کے ساتھ کہتے ہیں کہ فَكَرِهْتُمُ، تمہیں یہ کام اچھا نہیں لگے گا، تمہیں برا لگے گا، تمہارے دل کو ٹھیس پہنچائے گا، تکلیف دے گا. یہ مثال بیان کر کے سمجھایا ہے کہ یہ اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا جرم ہے. مطلب کہ آپ اتنے سنگ دل ہو جائیں، آپ اتنے بے رحم ہو جائیں کہ اپنے بھائی کو، مردہ کو، اس کے گوشت کو کاٹیں. یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، یہ اتنی بڑی سنگ دلی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بے رحم دلی نہیں ہے. جتنا بڑا جرم، جتنی بڑی سنگ دلی اور بے رحمی یہ ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی، اس کی غیر موجودگی میں غیبت کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ کہتے ہیں یہ اس سے بڑا جرم ہے. کسی اپنے بھائی کو گوشت کاٹنا مردے کا، یہ جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. لیکن اس سے بڑا جرم وہ ہے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. یہ تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کی غیبت کرے، اپنے بھائی کی، اس کی غیر موجودگی میں برائی کو بیان کرے. یہ کسی مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے. آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کی کثرت آج کس طرف جا رہی ہے. کبھی ہم نے غور کیا ہماری مجالس کا آغاز کن باتوں پہ ہوتا ہے اور اختتام کن باتوں پہ ہوتا ہے؟ ہماری وہ مجالس گھریلو ہوں یا ہماری وہ دوستوں کی مجالس ہوں، کہیں شادی بیاہ میں ہوں یا کہیں غم میں بیٹھے ہوں، کسی جگہ پہ افسوس کے لیے گئے ہوں، کسی میت کے لیے گئے ہوں، ہمارے جنازے، ہماری خوشیاں، شادیاں، کس کام کے اوپر ہماری محفلوں کا آغاز ہوتا ہے؟ کلام و گفتگو کن باتوں کے اوپر ہم کرتے ہیں؟ کسی ایک کو سامنے رکھ لیا جاتا ہے اور اسی کا بیان کیا جاتا ہے، اسی کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور پھر بڑے مطمئن ہو کر ہم کھا پی کر خوشی کے ساتھ اپنے گھروں میں شادی سے رخصت ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا، مردے کا گوشت کھانا اتنا جرم نہیں ہے جتنا غیبت کرنا جرم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے. تو وہاں پہ 2 قبریں تھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ رکے ان کی بخشش کے لیے، دعا کرنے کے لیے. تو فوری طور پہ جو لوگ ساتھ تھے ان سے کہا، جب آپ ان قبروں کے اوپر آئے، کہا کہ جاؤ 2 ہری ٹہنیاں لے کر آؤ، کسی درخت کی 2 شاخیں لے کر آؤ. شاخیں لائی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبر کے اوپر ایک شاخ کو گاڑ دیا، لگا دیا، اور دوسری کے اوپر دوسری کو لگا دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، دعا مغفرت کی. صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا جو ساتھ تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ اس سے پہلے بھی قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں پہ مدفن لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن آج آپ نے یہ سبز شاخیں منگوا کر یہ قبروں کے اوپر کیوں لگائی ہے؟ تو جواباً کہا کہ میرے پاس آسمان سے جبرائیل کو بھیجا گیا اور میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ یہ جو 2 قبر والے ہیں ان کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اے میرے صحابہ، ان کے جرم کچھ بہت بڑے نہیں تھے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی عام طور پہ اس طرح کے معاملات کو، اس طرح کے اعمال کو معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ یہ دونوں جو تھے وہ عام شخص نہیں تھے، بلکہ صحابی رسول تھے دونوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام بخشش و مغفرت کے لیے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کی قبروں کے اوپر۔ ان میں سے ایک کا جرم یہ ہے کہ یہ جب واش روم میں جایا کرتا تھا تو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچایا نہیں کرتا تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی اپنی پاکی کا، اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ آج کل کے بہت سارے مسلمان یا آپ کو بہانہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوست سجن بیلی، جب آپ کہتے آؤ جی نماز کے، کہتے میرے کپڑے صاف نہیں ہیں۔ اب یہ صاف جن کے کپڑے نہیں ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احتیاط نہیں کرتا تھا، اپنی پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، ناپاکی کی حالت میں رہتا تھا، اس عمل کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے مجھے کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے اوپر یہ شاخ آپ لگا دیجئے، دعا کیجئے بخشش کے لیے، جب تک یہ شاخ سوکھے گی نہیں آپ کی دعا کی برکت سے ہم اس کے اس گناہ کو معاف کر کے اس کے عذاب کو ہلکا کر دیں، اس کا یہ عذاب، اس کی یہ سزا ہم ختم کر دیں گے۔ اور فرمایا ان میں سے جو دوسرا ہے اس کی قبر پہ میں نے شاخ اس لیے لگائی ہے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ شاخ لگائیے یہاں پہ، اور ان کی اس کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ کہ اس کا جرم یہ تھا، اس کو قبر میں عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتا، یہ لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی برائیاں بیان کیا کرتا تھا۔ اس کے اس جرم کی وجہ سے صحابی رسول ہے، لیکن غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے باقی کے نیک اعمال اپنی جگہ پہ، یہ غیبت والا جرم جو ہے، یہ غیبت والا جو گناہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کو قبر میں عذاب دے رہا ہے۔ تو بات کلیئر کٹ ہوئی اس حدیث سے کہ جو شخص بھی غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر سے دوچار کرتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پہ تو غیبت کر کے، برائیاں غیر موجودگی میں بیان کر کے، پھر اپنے آپ کو ہم اس طرح سے مطمئن بھی کرتے ہیں کہ اعمال بڑے اچھے ہیں میرے، جنت میرے لیے بنی ہے، خاص میں ہی جنت میں جانے والا ہوں۔ اللہ کی مثال دیکھیے کہ کہا کہ مردے کے ساتھ سنگ دلی اور بے رحمی کرنا یہ جرم اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا جرم غیبت کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت طریقے سے یہ بات سمجھا رہے ہیں، اور سمجھانے کے ساتھ ساتھ پھر ایک تسلی بھی دے رہے ہیں کہ واتقوا اللہ۔ ہو جاتا ہے بندے سے ایسا کام، بندہ کر لیتا ہے کوئی ایسے اعمال جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے ہوتے ہیں، کچھ لا علمی میں ہوتے ہیں، کچھ جان بوجھ کے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آیت کا اینڈ دیکھیے اللہ کہتے ہیں ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک بات یاد رکھا کرو اور اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھا کرو، بار بار اس بات کو رپیٹ کیا کرو، وہ یہ ہے کہ واتقوا اللہ، ہاں میرے ان اعمال کو میرا رب دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ یہ اپنی اصلاح کا، گناہ سے بچنے کا بڑا خوبصورت طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی بھی برا عمل انسان کے اندر آ جائے، کوئی بھی گناہ انسان کے اندر آ جائے جو چھوڑنا مشکل ہو جائے، کیونکہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، میں ہوں یا آپ، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ مجھ سے جرم نہیں ہوتا، مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، مجھ سے غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ، کل بنی آدم خطائین وخیر الخطائین التوابون۔ جو آدم کا بیٹا ہے، جس کا نام انسان ہے، وہ ہر کوئی گناہ گار ہے، ہر کوئی خطا کار ہے، ہر ایک سے مسٹیک ہو سکتی ہے، ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے، ہر ایک غلطی کر سکتا ہے، لیکن فرمایا بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، جو ان پہ ڈٹ نہیں جاتا، ان پہ قائم نہیں رہتا، ہمیشہ انہی کو کرتا نہیں رہتا، بلکہ ہو گیا اب یہ فوری طور پہ رجوع اللہ کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے اللہ یہ جرم ہو گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی ہر شخص کے اندر یہ چیز موجود ہے، غلطی ہونا، گناہ ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو کہا تو شاندار بندہ ہے وہ جو گناہ کرنے والا ہے، گناہ گاروں میں وہ بڑا اچھا بندہ ہے، غلطیاں کرنے والوں میں وہ بڑا اچھا غلطی کرنے والا ہے، جو گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد اپنے رب سے اس پہ معافی مانگ لیتا ہے، جو اس پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا لیتا ہے کہ یا اللہ یہ ہو گیا مجھ سے، کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن ہو گیا، شیطان کی وجہ سے اس کے بہکاوے میں آ گیا، نفس نے مجھے ابارا، یا اللہ میں نے یہ کام کر دیا، اب تو مجھے معاف کر دے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی بات بیان کرتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم۔ سابقہ زندگی میں جتنے بھی گناہ اس طرح کے تم سے ہوئے ہیں، جو آداب زندگی میں تم نے نہیں کرنے تھے، تمہارے تعلقات میں تمہارے ان اعمال کی وجہ سے بگاڑ آیا، تمہارا رب تمہارے ان اعمال کی وجہ سے تم سے ناراض ہوا، پریشان نہیں ہونا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے، ان اللہ تواب الرحیم، تم اس کے بندے ہو جو جب کوئی اس سے توبہ کرتا ہے وہ اسے معاف کر دیتا ہے، اس سے زیادہ مہربانی کرنے والا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ان اللہ تواب الرحیم، تسلی دی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم نے غیبتیں کی ہیں، چغلیاں کی ہیں، بہتان بازی کی ہے، الزام تراشی کی ہے، تم لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگے رہے ہو، لوگوں کے متعلق بدظنیاں اپنے دلوں میں پیدا کیے رکھتے تھے، اگر تم نے لوگوں کا مذاق اڑایا ہے یا کسی کو الٹے ناموں سے پکارتے رہے ہو، یہ جرائم اگر تم نے کر لیے ہیں، تم سے سرزد ہو گئے ہیں، اب تمہارے سامنے بات حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنے تھے، اللہ سے ڈرتے ہوئے باقیہ زندگی گزارو اور پیچھے گناہوں پہ رب سے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی غیبت انسان سے ہو گئی ہے، جرم انسان نے کر لیا ہے، اب اس کے اوپر ندامت کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کبھی عمل کو کتنے بڑے کبھی عمل کے ساتھ بیان کیا ہے، فرمایا کہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے بدکاری کرنا، زناکاری کرنا، بدکاری کرنا، اپنی عصمت اور اپنی عزت کو نیلام کرنا، فرمایا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان کی اس کی غیر موجودگی میں غیبت کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ ذرا دیکھیے اس بات کو۔ میں گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بدکاری کرنا، حرام کاری کرنا، یہ بہت بڑے جرائم میں سے بڑا جرم ہے، لیکن اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کی غیبت کرو، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرو۔ بلکہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوبصورت طریقے سے معاشرے کو خوبصورت کرنے کے لیے کیسے شاندار طریقے سے اپنی امت کو تعلیم دی ہے اور ان کی اصلاح کی ہے۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کے پاس کسی کا عیب آ جاتا ہے، کسی کی برائی کا اسے خبر ہو جاتی ہے، اسے علم ہو جاتا ہے، اب یہ پتہ ہے کہ یہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، گلی محلے والا ہے، اس کے اندر یہ جرم ہے، یہ برائی اس نے کی ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہو، اسے چھپا لیتے ہو، اس نیت سے کہ اگر لوگوں کو بتاؤں گا تو اس کی بدنامی ہوگی، لوگوں میں اس کا جو امیج بنا ہے وہ خراب ہو جائے گا، تم اس عیب کو دیکھتے ہو، پتہ چل جاتا ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالتے ہو۔ یہ تمہارے رب کو کتنا پسند آتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ ایک ہے کسی کی برائی کو بیان کرنا، اس کی وعید کتنی ہے، ایک ہے برائی کو دیکھ کر چھپا لینا، اس کا انعام کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من ستر مسلمن ستر اللہ لہ یوم القیامہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیا قیامت کی اللہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا، کہنے میں یہ کام بڑا آسان ہے، یقین مانیے، لیکن میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں یہ بہت مشکل ترین کام ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، جسے اپنے محاسبے کی فکر نہیں ہے، اس کے لیے بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ اتنا آسان کام ہے اس بندے کے لیے جسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، جو اس بات کو سمجھے واتقوا اللہ،
کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، اس کے لیے بڑا آسان ہے کام کہ اللہ کے نبی نے کہا من ستر مسلمن، عیب کا پتہ چلا ہے تمہارے سامنے آ گیا ہے اور تم نے اسے چھپا لیا ہے، یہ آپ بتاتے تو شاید چند لوگوں تک آپ یہ خبر پہنچا پاتے، اس کے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، بس وہیں تک آپ اس کی عزت خراب کر پاتے، لیکن اس کا انعام اتنا بڑا ہے کہ ستر اللہ لہ یوم القیامہ، دنیا میں چند لوگوں سے تم نے اس کے عیب پہ پردہ ڈالا تھا، قیامت کے دن اللہ پوری کائنات کے سامنے تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ وہاں پہ تو یقیناً سب اکٹھے ہوں گے، سارے لوگوں کے سامنے ہر شخص کا حساب ہوگا، ہر ایک کی ویڈیو سب کے سامنے چلے گی، ہر کوئی دیکھے گا دنیا میں کون کیا کیا کرتوت کر کے آیا ہے، دنیا میں کون کیسی زندگی گزار کیا ہے، یہ ساری دنیا کے سامنے ہر ایک کا جو اللہ تعالیٰ چلائیں گے، لیکن وہ شخص اللہ رب العالمین کے ہاں اس بیزتی سے، اس بدنامی سے بچ سکتا ہے جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال کر زندگی گزار کرتا ہے، جو دنیا میں اپنی حفاظت کر کے گیا اس طرح سے کہ میں نے غیبت نہیں کرنی ہے، میں نے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان نہیں کرنا ہے، میں نے کسی کی عیبوں کی ٹو میں اپنی زندگی کو بسر نہیں کرنا ہے، مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، میں نے اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، انہیں ختم کرنے کے لیے میں نے محنت اور کوشش کرنی ہے، نہ کہ میں نے لوگوں کے اندر سے عیبوں کو نکال کر تلاش کر کے لوگوں کے سامنے ان کا ذکر کرنا۔ آج ہمارے معاشرے کی بدامنی کی وجہ، بے سکونی کی بڑی وجہ یقین مانیے یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کی جو کثرت ہے، بڑے سارے نیکوکار قسم کے لوگ جو ماشاءاللہ نمازی ہیں، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، لیکن اس بات کے اوپر آ کر جب دیکھا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے کہ جب محفلیں لگتی ہیں، مجالس لگتی ہیں تو اپنے اس بھائی کی جو وہاں پہ موجود نہیں ہے اس کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک نماز میں دوسری میں ملاقات نہ ہو تو پتہ نہیں کس کس قسم کے تبصرے کیے جاتے ہیں، کیسے کیسے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور پھر یہ ساتھ یہ بھی ہے کہ تسبیح بھی جاری ہے اسی ہاتھ کے ساتھ اور اسی زبان سے جس سے یہ غیبت کر رہا ہے، اور مطمئن بھی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں بڑا شاندار، میں نے مارکا مار لیا، گھر سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ قرار دیا۔ کوشش کیجئے اپنی اصلاح کی کہ اپنی معاملات کو، اپنی گفتگوؤں کو اس طرح سے کیجئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آسان ترین نسخہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام برے اعمال سے بچنے کے لیے، ان تمام کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی قسم یہ نسخہ کیمیا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی مجھ سے یہ ہوتا نہیں ہے، میں کرنا چاہتا ہوں توبہ، مجھ سے توبہ ہوتی نہیں ہے، اس توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتا ہوں۔ تو اس حدیث کو ذرا ذہن میں لے آئیے اور اس کے اوپر عمل کی، اللہ سے دعا کی درخواست کیا کریں کہ اللہ مجھے اس ایک حدیث کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق دے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زبان کے سارے گناہوں سے آپ کی حفاظت کر لے۔ حدیث کے الفاظ سن لیجیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ بڑی مختصر ترین نصیحت ہے اور بڑے جامع ترین الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس شخص کا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان ہے اور آخرت کے دن کے اوپر یقین ہے۔ اب حدیث کا اگلا حصہ، اس کا ترجمہ سننے اور سمجھنے سے پہلے یہاں پہ میں اپنے آپ سے اور آپ بھی ایک لمحے کے لیے خود سے سوال کیجئے، کیا میرا اور آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ پوچھئے خود سے، کیا ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے؟ ہم اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تبھی تو مسلمان ہیں۔ آپ پوچھئے خود سے، میں خود سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا کرے کہ ہمارا اس بات کے اوپر یقین نہیں ہے کہ ایک دن آئے گا ہم سے ہماری زندگی کا حساب پوچھا جائے گا۔ یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ تہس نہس ہو جائے گا، آخرت کا دن آئے گا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان سے انسان کی زندگی کے متعلق پوچھے گا، اور جو اچھے اعمال ہوں گے ان کا اللہ صلہ دے گا۔ اللہ نہ کرے اگر اعمال نامہ میں برے اعمال ہوئے تو بدلے میں اللہ جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کا ایمان ہے، اللہ میرا رب ہے اور آخرت کے دن کے اوپر ہمارا یقین بھی ہے،
اگر ہم اس بات کے اوپر پکے ہیں، سچے ہیں، تن من سے ایک ہیں، تو پھر نصیحت سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی برائیوں سے بچنے کے لیے، زبان کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے، غیبت، چغلی، الزام تراشی، جھوٹ، لوگوں کی عیب جوئی کرنا، لوگوں کے عیبوں کی ٹو لگانا، زبان سے بولنے والی گالی گلوچ، اس طرح کے ساری خرافات سے اپنی حفاظت کے لیے یہ جو نسخہ رسول اللہ نے دیا ہے بہترین نسخہ ہے۔ جو بندہ اس کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ اسے زبان کی ساری برائیوں سے اللہ اس کی حفاظت کر دیتا ہے۔ فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اگر اللہ پہ ایمان ہے، آخرت کے دن پہ یقین ہے، گفتگو میں جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، اگر اچھی باتوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے تو بات نہ کرو بلکہ خاموش ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ منو سب تو زیادہ گلاں ہوندی ہیں، بلکہ یہاں تو واری لینی پڑتی ہے، نہیں منو واری دے یار، میں بھی تو گل کر لوں گا۔ یہ محفلیں لگتی ہیں، آپ ہی بولتے جا رہے ہو، کچھ مجھے بھی تو بولنے دو۔ اب یہ جو بولا ہے یہ پہلے تولا ہے یا بنا تولے بولا ہے؟ یاد رکھیے اگر اس کو تولا نہیں ہے تو یہ بولنا باعث ندامت ہوگا، یہ بولنا باعث فقر ہوگا، باعث شرمندگی ہوگا۔ یہاں دنیا والے تو شاید آپ سے مطمئن ہو جائیں، وہ یاری آپ کی بڑھ جائے، دوست احباب آپ کے زیادہ ہو جائیں، لیکن اگر وہ بولا ہوا الفاظ آپ نے پہلے تولا نہیں ہے، سوچ سمجھ کے بولا نہیں ہے، تو وہی آپ کے لیے پکڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کو اس شخص کی بات بتا رہا ہوں، صحیح مسلم کا واقعہ، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری امت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین بندہ قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں میں جتنا مرضی کوئی اچھا کام کر کے آئے، جتنے مرضی شاندار اعمال کرے، میرے اس صحابی کے اعمال کا، اس کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کون شخص ہے جسے اتنی عزت سے نوازا رسول اللہ نے، جسے اتنا پروٹوکول دیا پیارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا میری امت کا سب سے افضل ترین بندہ ہے، بہترین بندہ ہے، اس کے اعمال سب سے شاندار ہے۔ مجھ محمد کے بعد اللہ کے ہاں سب سے زیادہ میری امت کا برگزیدہ بندہ ہے، وہ بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میری امت کا سب سے افضل بندہ ہے۔ ایک دن بیٹھے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں رسول اللہ نے افضل ترین کہا ہے، انہیں رسول اللہ نے اپنا بہترین رفیق کہا ہے، یہ رسول اللہ کے بڑے خاص دوستوں میں شامل تھے، لیکن یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ یہ اس طرح سے پکڑا ہوا ہے اپنی زبان کو اور اسے کھینچ رہے ہیں، اور کچھ نہیں کر رہے، صرف اپنی زبان کو پکڑا ہے اور اسے کھینچ رہے ہیں، اسے گدی سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھنے والے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، سوال کرنے والوں نے سوال داغ دیا، یا امیر المومنین، افضل ترین انسان، اس امت کے سب سے بہترین انسان، آپ کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی، آپ سسر رسول ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آج آپ امیر المومنین ہیں، یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بچوں والے کام ہیں، یہ تو بڑا عجیب سا کام کر رہے ہیں کہ اپنی زبان کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہاتھ سے کھینچی جانے والی نہیں ہے، اسے ہاتھ سے کھینچ کر باہر نہیں نکالا جا سکتا ہے، لیکن آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح کی حرکت، عجیب و غریب حرکت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرات جواب سنیے، پہلے عرض کر چکا کہ اس امت کا سب سے افضل بندہ ہے، میرے تو آپ کے پلے میں نامہ مال میں تو شاید کوئی نہیں ہے، سوائے رب کی رحمت پہ کچھ نہیں ہمارے حصے میں، یاد رکھیے ہمارے تو اعمال ہی بڑے برے ہیں، ہمارے پاس تو گناہوں کے انبار ہی انبار ہیں، لیکن یہ وہ ہے جو برگزیدہ ہے، اعلیٰ ترین اور بہترین، جسے رسول اللہ نے کہا ہے اس امت کا سب سے بہترین بندہ، جسے پیارے آقا نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں کوئی عجیب و غریب حرکت نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی بچپنا نہیں دکھا رہا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ زبان، یہ گوشت کا وہ لوتھڑا ہے کہ اس کے بل میں نے جب معراج کی رات گیا تو بہت سارے لوگوں کو میں نے اوندے منہ جہنم میں گرے ہوئے دیکھا، تو میں نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل ان کا گناہ کیا ہے، ان کا جرم کیا تھا کہ آج انہیں اوندے منہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں لٹکایا ہوا ہے، آگ بھی ہے، اوپر سے اوندے منہ اس میں سزا لے رہے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کیا کرتے۔ میں ابو بکر ڈرتا ہوں کہیں میری زبان قیامت کے میرے لیے ندامت کا باعث نہ بن جائے، اس لیے میں اسے کھینچ رہا ہوں، اسے بتا رہا ہوں کہ تو ٹھیک رہنا، میں اسے سزا دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن میری باقی باڈی کو یہ سزا سے بچا پائے۔
آج ہم بولتے ہیں بنا تولے بولتے ہیں، آج ہم غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، الزام تراشی بھی کرتے ہیں، عزتوں کے ساتھ کھلواڑ بھی کرتے ہیں، عیبوں کی ٹو بھی لگاتے ہیں، لوگوں کا تمسخر اور مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اس کے باوجود اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کی جنت مل جائے گی۔ یقین مانیں یہ بہت بڑی ندامت کی بات ہے، بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے، بہت بڑی کم عقلی کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کیا کر اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، اللہ مجھے آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ غیبت سے، چغلی سے، الزام تراشی سے، بہتان بازی سے ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سہل بن سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے گارنٹی دیجئے، مختصر ترین اعمال بتائیے، لیکن گارنٹی یہ چاہیے کہ میں وہ کام کروں میرا رب مجھے جنت عطا کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نو مسلم شخص کو، یہ نئے مسلمان ہوئے تھے، مختصر ترین اعمال اللہ کے نبی سے چاہتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے صرف 2 کام بتائے، کہا سال تم یہ 2 کام کر لو، میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ قیامت کی اللہ تمہیں اپنی جنت عطا کر دے گا۔ حضرات اعمال انتہائی مختصر بتائے، لیکن گارنٹی اس زبان مبارک سے ہے اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو یہ 2 کام کر لیتا ہے کہ اللہ اسے یقیناً اپنی جنت عطا کرے گا۔ اعمال سنیے، کہا من یضمن لی، اے سہل مجھے اس بات کی تو ضمانت دے، تو مجھ سے جنت کی گارنٹی چاہتا ہے، میں نبی تجھ سے دنیا میں 2 کاموں کی گارنٹی چاہتا ہوں۔ الفاظ دیکھیے، فرمایا من یضمن لی، تو مجھے گارنٹی دے اس بات کی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، ایسا 2 کاموں کی گارنٹی دے دے کہ ساری زندگی یہ 2 کام نہیں کروں گا، میں نبی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تمہیں اپنی جنت عطا کرے گا، میں تمہیں اللہ سے جنت لے کر دوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو گارنٹی دی ہے، اور ہر اس شخص کے لیے گارنٹی ہے جو ان 2 کاموں سے بچ جاتا ہے۔ کہا وہ 2 کام کون سے ہیں؟ گارنٹی دے کہ اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا، اس 2 جبڑوں کے درمیان اس گوشت کے ٹکڑے کو غلط استعمال نہیں کروں گا، زندگی بھر اس کی حفاظت کروں گا، اس سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، اس بات کی مجھ محمد کو گارنٹی دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما بین رجلیہ، اور دوسری گارنٹی دے کہ جو مرضی ہو جائے اپنی عزت کو، اپنی عصمت کو نیلام نہیں کروں گا، ساری زندگی اپنی عزت کی حفاظت کروں گا، عفیت کے ساتھ زندگی بسر کروں گا، حرام کاری، زنا کاری اور بدکاری نہیں کروں گا، اپنی آپ کو حفاظت کے ساتھ جو حلال ہے میرے رب نے دیا ہے اسی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کروں گا۔ یہ 2 گارنٹیاں تو دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں نبی تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آئیے اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے آپ کو اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت دے ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔